السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب۔ امی جان سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت حسن و حسین کی نانی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ وہ محترم خاتون ہیں جو اسلام لانے سے قبل ہی زمانہ جاہلیت میں اپنی پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف اور مشہور تھیں۔ آپ کا نام و نسب: آپ سلام اللہ علیہ کا نام خدیجہ تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد، دادا کا نام اسد، والدہ کا نام فاطمہ، نانی کا نام حالہ اور نانا کا نام زاہدہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور و عظیم وجاہت خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ آپ خواتین قریش میں سب سے معزز اور سب سے مالدار خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش کے خاندان کے تھے، اس لیے قصی پر پہنچ کر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں نسب کے لحاظ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی کی اولاد میں ان کے علاوہ صرف ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ ولادت باسعادت: آپ مکہ مکرمہ میں قبل ہجرت سن 68 میں پیدا ہوئیں۔ یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے چھٹی صدی کا نصف یعنی تقریباً سن 555 یا 556 عیسوی بنتا ہے، اور یہ عام الفیل یعنی جس سال معاذ اللہ ابرہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا سے تقریباً 15 سال کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے نکاح: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگرے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے نکاح کی بات آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلی، مگر اس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا، اور آپ کا نکاح ابو حالہ تیمی کے ساتھ ہو گیا، جن کا نام ہند بن نباش یا مالک بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنا مال دینا: عام فیل جس سال ابرہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا کہ 20 برس بعد عربوں میں الفجار نامی ایک مشہور جنگ ہوئی۔ راجہ قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد اس جنگ سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور ادھر یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شوہر بھی فوت ہو گئے۔ تو چونکہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزاربت پر اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی تھی اور قریش کے ایک شریف و پاک باز اور مالدار تاجر خاتون تھیں، اس لیے قریش کا ہر شریف و صاحب حیثیت شخص آپ سے نکاح کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی بے بدل سعادت لکھ دی تھی۔ چنانچہ کسی کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہوا، اور بالآخر آپ کو سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے عظیم لقب سے سرفراز ہوئیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے اور قریش کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، تو ایک دن ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، معاشی طور پر آج کل ہمارے ایام تنگی اور سختی سے گزر رہے ہیں، لہذا روزی کمانے کی ضرورت ہے اور میں مالدار آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی رقم یا سامان تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجنے سے قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو، ان دنوں ہمارے یہاں سے مختلف قافلے سامان تجارت لے کر شام جانے لگے ہیں، تو جس طرح دوسرے لوگ ختیجہ بنت خویلد کا مال تجارت ملک شام لے جا کر بیچتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، اس طرح تم بھی جا کر ان سے بات کر لو، وہ تمہارے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ ترجیح دے گی، اگرچہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو مکے سے دور کہیں بھیجوں، مگر اس وقت ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ، جو کہ صادق و امین کے لقب سے معروف ہیں، ان کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، کریمانہ اخلاق اور معاملہ فہمی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلے میں دگنا نفع دینے کا کہا ہے، تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا، ان ھذا لرزق ساقہ اللہ الیک، بلا شبہ یہ روزی اللہ نے تمہاری ہی طرف بھیجی ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بھی ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا، اور چلتے ہوئے اسے کہا کہ دیکھو، سفر میں ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کرنا۔ سفر پر جب روانہ ہو گئے تو راستے میں دھوپ کے وقت ایک بادل آیا اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ یہ عجیب بات دیکھ کر میسرہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات شام پہنچ گئے تو وہاں یہ بات بھی پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بازار کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا جو نستورہ نامی ایک راہب یعنی نصرانی عالم کے عبادت خانے کے پاس ہی تھا۔ اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکے کے رہنے والے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزمان کی علامات دیکھ کر کہا، سنو، یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد جب بازار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت شروع کی تو اس دوران ایک دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لات و عزیٰ نامی بتوں کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حلفت بہما قط، میں نے زندگی بھر ان کی کبھی قسم نہیں کھائی۔ اس دکاندار نے کہا، چلو ٹھیک ہے، رہنے دو۔ معاملہ ہو جانے کے بعد وہ دکاندار میسرہ کو ایک طرف لے گیا اور کہا، یہ صاحب نبی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اس سفر میں حضرت ختیجہ کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا، حتیٰ کہ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں زندگی بھر اتنا نفع کبھی نہیں ہوا۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تمام قافلے واپس چل دیے۔ پورے راستے میں یہ ہوتا رہا کہ دوران سفر جب آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور دھوپ شدت پکڑ جاتی تو دو فرشتے آ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیتے۔ یہ بات عین اس وقت بھی پیش آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ کے اندر اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے بالا خانہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے ہیں جنہوں نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپسی ہو گئی تو میسرہ نے آپ کو سارا حال کہہ سنایا، جس میں راہب اور اس دکاندار کا قصہ بھی سنایا کہ انہوں نے آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کی خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر متوقع طور پر اتنا زیادہ نفع دیکھ کر
خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کردہ نفع سے بھی دگنا نفع دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح۔ قافلہ شام سے واپسی کے بعد خود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نفیسہ بنت منیہ کو پیغام نکاح دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اس نے آ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہلا بھیجا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیں، اور ادھر اپنے چچا زاد بھائی عمر بن اسد کو بھی پیغام بھجوا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرانے کے لیے وہ بھی آ جائیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ پھر مقررہ وقت پر عمر بن اسد بھی آ گئے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب بھی حضرت ختیجہ کے مکان پر پہنچ گئے، اور ابو طالب اپنے خاندان کے 10 بڑے افراد بھی ساتھ لائے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی اور عمر بن اسد نے حضرت ختیجہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عمر بن اسد نے یہ جملے کہے، یعنی یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان مرد ہے۔ نکاح میں 12.5 اوقیہ چاندی جو 500 درہم کے مساوی ہوتے ہیں، اور آج کل کے پیمانوں کے لحاظ سے اس کا وزن 131 تولے اور 3 ماشے چاندی بنتا ہے، مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب، مال اور دنائی کے لحاظ سے اس وقت اپنی قوم کی سب سے افضل خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ سے یہ نکاح قافلہ شام سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 دن بعد ہوا۔ دعوت ولیمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت ختیجہ سے نکاح ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے جانے لگے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہا آپ جائیں اور 1-2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور یہ سب سے پہلا ولیمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اولاد۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی بیوی سے پیدا ہوئی جو کسی اور بیوی سے نہیں ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادہ ابراہیم جو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی سب اولاد حضرت ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، جن میں سے 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت قاسم اور دوسرے حضرت عبداللہ جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور مشکل اوقات میں آپ کو تسلیاں دینا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عورت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب ہلکے کر دیے، چنانچہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ کو آگے سے ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہ لوگ دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کی دعوت کی تردید کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، جس سے آپ غمزدہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ حضرت ختیجہ کے ذریعے اس رنج و غم کو دور فرما دیتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھر تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت مضبوط کرتی اور تسلیاں دے کر آپ کے غم کو ہلکا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتی اور لوگوں کی ترش روی اور مخالفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزور اور ناپائیدار بنا کر بیان کرتی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانیاں حضرت ختیجہ کے سامنے ذکر کرتے، وہ اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی و مخلص مشیر کار تھیں۔ وہ ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھی۔ چنانچہ کفار مکہ کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جب شیب ابی طالب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 نبوی سے 10 نبوی تک 3 برس کا انتہائی کٹھن وقت گزارا، جس میں فاقوں پر فاقے گزرے،
مرد و عورت سب ہی بھوک سے بےتاب ہو جاتے تھے، بچوں کی چیخیں گاٹھی کے پار سنائی دیتی تھیں۔ تو اس مشکل ترین گھڑیوں میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور باوجود ایک مالدار خاتون ہونے کے یہ فاقے برداشت کیے، اور ان مصائب و تکالیف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش سہتے ہوئے 3 سال کا پورا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور آپ کی ہمت افزائی میں معاون ثابت ہوئیں۔ اور جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے، تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی جان کو مصیبت میں ڈال کر آپ کو رسوا کرے، واللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ شوق عبادت۔ موجودہ پنجگانہ نمازیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی تھیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ البتہ ویسے ہی عبادت کے لیے کوئی نماز پڑھنا فرض تھا جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ چنانچہ شروع میں جب ویسے ہی کوئی نماز پڑھنا فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھا کر سکھلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وضو اور نماز سکھلائی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوق سے از خود پوشیدہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ وفات پر ملال۔ شیب ابی طالب سے خلاصی پانے کے تھوڑی مدت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار و غم خسار چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے کفار مکہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے درپے ہو گئے، اور ادھر ابو طالب کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد و غمخوار اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر 10 نبوی رمضان مبارک کے مہینے میں ہوئی۔ جب ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مددگار انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ اور غم کا سال تھا، چنانچہ چند دیگر وجوہ سمیت اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال ٹھہرا۔ وصال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ تقریباً 25 سال رہیں۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت مل جانے کے بعد جب ان کی وفات ہوئی، اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا نماز جنازہ ہی کفن دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ رحمت عالم خود ان کی قبر میں اترے اور انہیں قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ کی قبر مبارک حجون میں بنائی گئی، جہاں پر واقع قبرستان کو اب جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و خصائص۔ نمبر 1، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر جا رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ جب آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے، اور انہیں جنت کے ایک ایسے مکان کی خوشخبری سنا دیجئے جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ ذرہ برابر کوئی تکلیف ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کو ان کے رب کا سلام پہنچا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبریل ہیں جو تمہیں رب کا سلام دے رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تو خود ہی سلام ہے اور اسی سے ہی ہمیں سلامتی ملتی ہے، میں اس کے سلام کا کیا جواب دوں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ختیجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے، وہ موتیوں کے ایک ایسے مکان میں تھیں جس میں نہ کوئی شور و شغب تھا اور نہ ہی کوئی محنت و مشقت۔ نمبر 3، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ بنت خویلد ہیں، فاطمہ بنت محمد ہیں، مریم بنت عمران ہیں اور زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے حضرت ختیجہ پر رشک آیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہونے سے 3 برس قبل وہ انتقال فرما گئی تھیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا بار بار ذکر خیر سننے کی وجہ سے مجھے ان پر رشک آتا تھا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اونچا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے لیے جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی سابقہ رفاقت کی اتنی پاسداری فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا کچھ گوشت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال سے میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد نصیب فرمائی جبکہ دوسری بیویوں سے میں اولاد سے محروم رہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی ازواج مطہرات کی محبت سے لبریز فرمائے اور اسی پر موت دے، آمین۔ نمبر 6، ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چند ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن میں دوسری کوئی زوجہ مطہرہ شریک نہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ نمبر 2، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان ہی سے ہوئی۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جنت کی بشارت ان کو ملی۔ نمبر 5، سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جنت کی بشارت ان کو ملی۔ نمبر 6، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام پیش فرمایا۔ نمبر 7، مومنات میں سب سے پہلی صدیقہ خاتون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہرہ بھی آپ ہیں۔ نمبر 9، سب سے پہلی شخصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اترے۔